تو جو شخص شکار کے لیے کتا پالے جائز ہے، شکار کے لیے چیتا پالے جائز ہے، وگرنہ کتا پالنا احادیث طیبہ سے جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے اور آنے کی اجازت چاہیے اندر، تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ آ جائیے، کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا حضور گھر کے اندر کتا ہے، اس وجہ سے ہم اندر نہیں آ رہے۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے پتہ چلا کہ کتے پالنا جائز نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم کے اندر اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ عام برتن کو اگر ناپاک ہو جائے تو 3 مرتبہ دھونا۔ کتا اگر اپنا منہ ڈال دے تو کتے کا جو لعاب ہے اس میں ناپاکی اتنی ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ تو اس لیے میں نے کچھ یہاں دیکھا ہے کہ یہاں پر ہی پیٹس پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پھر اپنے بچوں کو رغبت دیتے ہیں بلیاں پالنے کی، تاکہ جو پیٹس پالنے کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور کتوں کی طرف نہ جایا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اسٹور کی حفاظت کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اپنے باغ کی حفاظت کے لیے، اپنے شکار کے لیے کتا پالتا ہے تو ایسے کتے پالنا جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سیفٹی کے لیے کتا پالے گا تو وہ پالنا جائز ہے۔ تو اب ایسا کتا ہو جس کو سکھا دیا ہو وہ جانور پر حملہ کرے تو اب کیا ہو؟ کیسا سکھایا ہوا؟ لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 4، اور اس میں سوال کیا گیا کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیزیں کھانا حلال ہیں۔ اب یہ سوال کیوں کیا گیا تو اس کا ربط ہے پچھلی آیات کے ساتھ، کہ پچھلی آیات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور پر حملہ کرے، اسے سینگ وغیرہ مار دے تو وہ بھی مردار حرام ہے۔ تو اب کچھ لوگ جانوروں کے ذریعے سے، کتے کے ذریعے سے، چیتے کے ذریعے سے اور باز وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں سوال آیا کہ ہمارا وہ شکار کرنا جو ہم اپنے شکاری کتے کے ذریعے سے، اپنے شکاری جانور کے ذریعے سے جو شکار کرتے ہیں، تو کیا وہ شکار کرنا بھی حرام ہے؟ تو اب اس کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا جاتا ہے اور اللہ کی وحی آتی ہے تو اللہ ایک رول دے دیتا ہے جس کے اندر صرف وہ پرٹیکولر مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا بلکہ ایک بات سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ شکاری کتے کے متعلق قرآن کریم کی آیت توجہ سے سماعت کیجیے گا، اس میں انشاءاللہ ہم مشینی ذبح پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ہر پاک چیز حلال ہے۔ بہت خوبصورت بات مفسرین نے لکھی کہ دین اسلام میں حلال کا دائرہ بڑا ہے، حرام کا دائرہ چھوٹا ہے۔ دین کے اندر حرام چیزیں زیادہ نہیں ہیں، دین میں حلال چیزیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے کہا ہر پاک چیز حلال ہے، یعنی کہ حرام کے کہنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، حلال کے لیے آپ کو دلیل نہیں چاہیے۔ یا آپ کے دنیا میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں ہمیں ایک لسٹ بنا کر دے دی جائے تو 30 پاروں سے زیادہ پارے آپ کو چاہیے اس لسٹنگ کی۔ تو اللہ نے کہا ہر پاک چیز حلال ہے، حرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیا حرام ہے یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ جیسے خنزیر کا ذکر آ گیا، کل ہم نے 9 جانوروں کو پتہ چلا تھا کہ وہ 9 جانور حرام ہیں۔ اس کے علاوہ حشرات الارض جو ہوتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بچھو، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو، چھپکلی کو، ان تمام چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے فاسق یا فویسق کہا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر علماء نے کہا کہ سارے حشرات الارض حرام ہیں۔ پالتو گدھا
خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پالتو گدھا بھی حرام ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل یہ دے دی، ایک نشانی یہ دے دی کہ ہر وہ جانور جس کے دانت نوکیلے ہوں اور وہ اس سے اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے، وہ پرندے کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو حضور نے یہ دو نشانیاں پرندے میں اور درندے میں بتا دی کہ جو حملہ کرتا ہے اور اس کے نوکیلے دانت ہیں، اور اس کے علاوہ پرندوں کے اندر جو حملہ کرتا ہے اور چیر پھاڑ کرتا ہے اپنے پنجوں کے ذریعے سے، یہ تمام چیزیں جو جانور ہیں پرندوں میں درندوں میں، یہ سب حرام ہیں۔ پھر فرمایا قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جنہیں تم نے سکھایا ہو شکار کرنے والے جانوروں میں سے۔ جوارح نکلا جرح سے، جرح کا معنی ہوتا ہے زخم، یعنی وہ شکاری جانور جو اٹیک کرے اور اٹیک کر کے زخم لگا دے، تو زخم لگانے کی وجہ سے اس کا شکار جو ہے جس کو تم نے سکھایا ہو، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، جو زخم لگانے والا ہو اس کو کہتے ہیں جوارح۔ وما علمتم من الجوارح، اور جس کو تم نے سکھایا ہو، جس کو تم نے سدھایا ہو شکاری جانور کو، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی شکاری نے اپنے اس شکار کرنے والے جانور کو سکھایا ہو اس چیز میں سے جو اللہ نے اسے سکھایا، یعنی شکاری جو ہے جو اللہ نے اس کو نالج دی ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آدمی کے پاس ذرہ برابر بھی علم ہے تو اس کا اپنا نہیں ہے، جو کچھ بھی اسے آتا ہے وہ سب اللہ نے اسے سکھایا۔ تو اللہ نے فرمایا شکاری نے اپنے شکار کرنے والے جانور کو جو سکھایا ہے اس چیز میں سے جو اللہ نے اسے سکھایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس چیز میں سے جو شکار کرنے والا جانور تمہارے لیے روک لے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر شکاری جانور کی بات ہوئی۔ شکار اس زمانے میں زیادہ تر کیا جاتا تھا کتے کے ذریعے سے، اس وجہ سے مکلبین کا لفظ آیا۔ مکلبین بنا کلب سے، ایک ہوتا ہے دو نقطے والے قاف سے قلب، یہ ہے دل، ایک ہوتا ہے ڈنڈی والے قاف سے کلب، کلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ مکلبین کتا پالنے والا، کتا رکھنے والا، کس لیے؟ شکار کے لیے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس دور کے اندر بھی جو شکاری ہوتے تھے وہ پالتے تھے کتا شکار کے لیے، کچھ لوگ چیتا پال لیتے تھے۔ اب اس میں صرف کتا شامل نہیں ہے بلکہ ہر وہ درندہ جو شکار کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کتا ہے جو خود جا کے اٹیک کر دے اور بندہ جانور مار دے، آپ کو جانور ملتا ہے بکرا ہے یا حلال جانور ہے، آپ کھانا شروع کر دیں، جائز ہے؟ نہیں۔ اگر چیتے نے کسی جانور کو مار دیا، اگر شیر نے کسی جانور کو مار دیا، تو کیا آپ کے لیے حلال ہے؟ نہیں، حلال نہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہی پڑھا تھا۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ ایک چیتا ہے جس کو آپ نے پالا ہوا، ایک کتا ہے جس کو آپ نے پالا ہوا، جس کو ٹرین کیا ہوا، اور اس کو ٹرین اس طرح کیا ہے کہ وہ شکار کرنے کا عادی ہے۔ تو ایسے شکاری پرندے یا ایسے شکاری جانور سے شکار کرنا جائز، اور پتہ لگا شکار کے لیے جانور کو پالنا بھی جائز۔ تو جو شخص شکار کے لیے کتا پالے جائز ہے، شکار کے لیے چیتا پالے جائز ہے، وگرنہ کتا پالنا احادیث طیبہ سے جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے اور آنے کی اجازت چاہیے اندر، تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ آ جائیے، کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا حضور گھر کے اندر کتا ہے، اس وجہ سے ہم اندر نہیں آ رہے۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے پتہ چلا کہ کتے پالنا جائز نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم کے اندر اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ عام برتن کو اگر ناپاک ہو جائے تو 3 مرتبہ دھونا۔ کتا اگر اپنا منہ ڈال دے تو کتے کا جو لعاب ہے اس میں ناپاکی اتنی ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ تو اس لیے میں نے کچھ یہاں دیکھا ہے کہ یہاں پر ہی پیٹس پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے،
تو یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پھر اپنے بچوں کو رغبت دیتے ہیں بلیاں پالنے کی، تاکہ جو پیٹس پالنے کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور کتوں کی طرف نہ جایا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اسٹور کی حفاظت کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے، اپنے باغ کی حفاظت کے لیے، اپنے شکار کے لیے کتا پالتا ہے تو ایسے کتے پالنا جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سیفٹی کے لیے کتا پالے گا تو وہ پالنا جائز ہے۔ تو اب ایسا کتا ہو جس کو سکھا دیا ہو وہ جانور پر حملہ کرے تو اب کیا ہو، کیسا سکھایا ہوا ہو؟ تو فقہ نے لکھا ایسا سکھایا ہوا ہو کہ اسے آرڈر کرے جاؤ، اور درمیان راستے کے اندر اگر روکے تو رک جائے۔ ایسا ٹرین کتا ہو، ایسا نہیں کہ بندے نے اشارہ بھی نہیں کیا وہ پہلے ہی بھاگا جانور کی طرف سے، اور آدمی روک رہا بھائی رک جا، اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، وہ روک ہی نہیں رہا۔ تو یہ سکھایا ہوا نہیں۔ سکھایا ہوا کون ہے کہ مالک کہے جا تو جا، وہ روکے تو رکے، یہ کتا اس طرح سکھایا ہو۔ اور لوگ اس زمانے میں عرب کے لوگ ٹرین ہوتے تھے اس طرح۔ فقہ نے لکھا سکھائے کس طریقے سے۔ دوسری چیز کیا، ایک اور بات سنیے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ۔ اب جانے کے بعد وہ کتا کرے کیا؟ چیتا، درندہ، جس سے بھی شکار آپ کر رہے ہیں وہ کیا کرے؟ کہا وہ کیا یہ کرے کہ جانے کے بعد مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ اس جانور کو زخم لگا کر چھوڑ دے اور پکڑ لے اپنے مالک کے لیے۔ اگر اس نے کھانا شروع کر دیا تو حرام، کیونکہ اس نے جو روکا ہے وہ اپنے مالک کے لیے روکے۔ اگر وہ اس کو روک کر خود کھانا شروع کر دے گا تو اس کا مقصد ہے مالک سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کو خود بھوک لگی اور وہ اپنے لیے اس جانور اس پر اٹیک کیا۔ تو اب شکار کے اندر کیا ہے کہ پہلی چیز تو جو کتا ہے یا جانور ہے وہ کیا ہو، ٹرین ہو۔ دوسری چیز کیا ہے، اس کو مالک آرڈر کرے کہ جا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ شکاری جانور اس شکار کو روکے، زخم لگا دے یا روک لے اپنے مالک کے لیے۔ چوتھی چیز ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، شکار چھوڑتے ہوئے نام لے اللہ کا شکاری۔ جسے کہے بھائی جاؤ، گو، بسم اللہ اللہ اکبر، گو کہا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تو جو شکار چھوڑا ہے اللہ کے نام پر چھوڑا ہے۔ تو اگر آدمی جانور تک پہنچے اور اس سے پہلے جانور مر بھی گیا تو چونکہ اس نے اللہ کے نام پر جانور چھوڑا تھا اور جانور نے اس کو زخم لگایا تو زخم لگانے کی وجہ سے خون بہا، تو اگرچہ اس کے پہنچنے سے پہلے جانور مر بھی گیا، جانور حلال ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چیتے نے آپ نے پالا ہوا ہے، کتا پالا ہوا، کتے نے جا کر اٹیک کیا، دانت گڑا دیے، تھوڑا سا خون نکلا، اور اب آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور مر گیا، لیکن آپ نے کتا چھوڑا تھا اللہ کے نام پر، ٹرین کتا تھا، تو اب کیا ہوگا، وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر ایک کتا آپ کا پالا ہوا، ایک کتا پالا ہوا نہیں ہے، یا آپ نے بھی کتا چھوڑا اور کافروں کے کتے بھی گھوم رہے ہیں، تو کیا ہوا، دو چار کتوں نے ایک ساتھ اٹیک کر دیا جانور پر، تو اب آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ایک کتا وہ ہے جس کو آپ نے اللہ کے نام پر چھوڑا، اور ایک کتا وہ جو اللہ کے نام پر نہیں چھوڑا ہوا، اور ایک کتا ویل ٹرین نہیں ہے۔ علامہ سعیدی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا علم ایک ایسی چیز ہے جو کتوں کے درمیان بھی فرق کر دیتا تو انسان کے درمیان کیا فضیلت پیدا کرتا ہوگا۔ یہاں یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر ٹرین کتا نہیں ہے تو جانور کیا ہوگا، حرام، اور ٹرین کتا ہے تو جانور کیا ہوگا، حلال۔ تو پتہ لگا ایک ایجوکیٹڈ کتا ہے اور ایک ان ایجوکیٹڈ کتا ہے، تو جو ایجوکیٹڈ کتا ہے وہ اٹیک کرے گا تو حلال ہے، اور ایک ان ایجوکیٹڈ اٹیک کرے گا تو حرام ہے۔ تو علم جو ہوتا ہے، نالج جو ہوتی ہے، وہ کتوں کی بھی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے، تو بتائیے انسان کی فضیلت کو کیا بڑھائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم نے یہ مسئلہ لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ پرندہ یا جانور اگر چیز میں سے کچھ کھا لے جانور حرام ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے پرندہ یا جانور کچھ کھا بھی لے جب بھی جانور حلال رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کتا یا درندہ کوئی چھوڑا جو زمین پر چلتا ہے، اس نے کچھ کھایا تو جانور حرام ہوگا، پرندے نے تھوڑا سا کچھ کھا لیا تو حرام نہیں ہوگا، کیونکہ پرندے کو یہ بات سکھانا مشکل ہے کہ تو اس میں سے کھا کہ نہیں کھا۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے
کہ پرندہ اس چیز میں فرق نہیں کرتا کہ تھوڑا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، جس طرح لوگ باز سے وغیرہ سے شکار کرتے ہیں، تو اس لیے درندہ اگر کھائے گا تو حرام ہے، امام اعظم کے نزدیک پرندہ اگر کھائے گا تو حرام نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ اب یہی مسئلہ تیر کے مسئلے پہ بھی ہے۔ تیر کسی نے چھوڑا، بسم اللہ اللہ اکبر، تیر چھوڑا، تیر لگا، آدمی بھاگ کر گیا اور تیر لگا، تیر نے پھاڑ دیا، جانور کو خون نکلا، بندہ پہنچا، جانور مر چکا تھا، تو یہ جانور حلال ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے تیر چھوڑا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر آ جائیے مشین کا جو ذبیحہ ہے، جو یہاں ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے، ہینڈ کٹ ہونا چاہیے کہ مشین کا ہونا چاہیے؟ میرا اپنا ذاتی موقف تو ہینڈ کٹ کا ہی ہے، کیونکہ میجورٹی ابھی تک اس طرف ہے۔ لیکن جو مشین کے ذبح کو بھی جائز کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے یہ سمجھیے بات۔ آپ مشین کا ذبح کیوں جائز کہتے ہیں؟ کہ دیکھیں ذبح کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک کہلاتا ہے ذبح اختیاری اور ایک کہلاتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری کیا؟ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے اختیار میں، آپ نے بکرا لیا، آپ نے گائے لیا، آپ کے کنٹرول میں، آپ کے انڈر میں، آپ نے لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کاٹا، اور کاٹ کے آپ نے جب وہ جانور زمین پر آ گیا آپ نے اس کا گوشت کھا لیا، یہ ہے ذبح اختیاری، یہ ہوتا ہے ہینڈ کٹ۔ ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اضطراری کیا ہے؟ ایک جانور جو آپ کی رینج میں نہیں ہے، جب رینج میں نہیں ہے تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ شکار کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ تیر لیں گے اور تیر سے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اور چھوڑ دیا۔ تو شریعت اور قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا اور کیا ہو گیا؟ اس کو لگا اور وہ پہنچنے سے پہلے حلال ہو گیا۔ پھر اسی مسئلے میں فقہاء نے لکھا کہ آپ نے تیر چلایا ایک جانور پر اور کیا ہوا؟ تیر بہت تیز تھا، وہ ایک بکرے میں گھسا، آر پار ہوا، دوسرے بکرے میں بھی گھس گیا، تو کیا پہلا بکرا حلال ہوگا یا دونوں حلال ہو جائیں گے؟ تو مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک تیر سے شکار تو ایک کا کیا تھا لیکن کٹ گئے دو بکرے، تو دونوں کو دونوں بکرے حلال ہوں گے، کیونکہ آپ نے تیر پر کیا پڑا تھا؟ اللہ کا نام۔ اس مسئلے کو وہ قیاس کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں مشین پر۔ تو کہتے ہیں مشین کو سمجھیے تیر ہے، مشین آپ نے چلائی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ دی، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی، اب کیا ہوا؟ ایک مرغی نہیں کٹی، کتنی مرغی کٹ گئی؟ 100 مرغیاں کٹ گئی۔ تو اس طرح ایک تیر مارا تو 3 بکروں میں بھی اگر آر پار ہو جائے تو تینوں حلال ہو جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے بٹن دبایا اور 100 مرغیاں کٹ گئیں، تو ذبح اضطراری والا حکم جو ہے وہ ہم مشین پر بھی لگائیں گے، اور مشینی ذبح بھی جائز ہے۔ یہ جامعۃ الازہر کا فتویٰ ہے، یہ مختلف علماء نے جدید تحقیق سے ثابت کیا۔ اب اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں جو مشین کا ذبح جائز نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو معاملہ تیر والا ہے وہ ہے ان جانوروں کے ساتھ جو آپ کی رینج میں نہیں آتے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اردو میں کہتے ہیں وہ جانور جو مانوس نہیں ہیں، آپ ان کا شکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے تیر والا مسئلہ ہے۔ جو جانور مانوس ہے اس جانور کو تو پکڑ کر اختیار سے ہی ہینڈ کٹ کرنا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں اس لیے مشین کا ذبح جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں آپ کو؟ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا موقف کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دن بدن جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، عموم بلوا ہوتا جا رہا ہے، تو اگر جس شہر میں، جیسے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس پر سختی نہیں دکھاتا۔ اس مسجد میں مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد کے اندر اگر کوئی مسلمان بیچارہ لنگر بنا کے بہت سارا بھی لایا تو یہاں کے امام نے اس کو پورا کا پورا ٹریش میں پھینکوا دیا، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس وجہ بعض اوقات میں یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ امام کی کسی سلاٹر ہاؤس والے سے نہیں بن رہی، اس سے لگی ہوئی ہے، تو چونکہ وہاں سے آیا تو اس کا پورا کا پورا کوئی بندہ وہاں سے گوشت لے کے آیا تھا، پورا پھینکوا دیا اس کو۔ یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ شریعت کا کھیل بنانا۔ جب شریعت میں گنجائش موجود ہے، جس طریقے سے سید عائشہ صدیقہ، علامہ سیدی نے اس کے حوالے سے لکھا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، کچھ دیہاتی ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، حالانکہ ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا نام لیا بھی ہے کہ نہیں لیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ گوشت لایا کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اگرچہ وہ نئے نئے مسلمان لائیں، لیکن اگر مسلمان کہہ رہے حلال ہیں تو اب تحقیق نہ کرو، اب اس کی کھال کی بال کی کھال نہ نکالو۔ مسلمان نے کہہ دیا حلال ہے تو اب کیا حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھا لو،
کیونکہ مسلمان سے حسن زن یہی رکھا جائے گا کہ وہ حلال لایا ہے. یہ جو دعوتوں میں جا کے ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں نا, پوری پبلک کھا رہی ہے اور وہ ہوسٹ کو آ کے کونے میں کہیں گے یار حلال ہے کہ نہیں. ابے میلاد کی محفل رکھی ہے اس نے, اللہ رسول کا نام رکھا ہے, کہ سب کو جان بوجھ کے حرام کھلائے گا وہ؟ تو ہمارے یہ ہوتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار لوگ. ایک مسلمان نے جب آپ کو بلایا ہے اپنے گھر پر, آپ کو پتا ہے وہ مسجد والا آدمی ہے, کوئی شرابی کبابی آدمی نہیں, ہاں آپ کو دکھے کہ شرابی کبابی ہے, اس کو دین کا کچھ کخ پتا نہیں ہے, پھر آپ اس سے پوچھیں کہ یار تو نے گوشت کہاں سے لیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسجد والا آدمی ہے, نمازی پرہیزی آدمی, آپ کو گھر پہ بلایا ہے, تو آپ کو کیا حاجت ہے ڈیڑھ ہوشیاری دکھانے کی کہ 100 بندہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھا رہا ہے اور آپ 2 بندے متقی بن کر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی حلال ہے کہ نہیں, مطلب سب 100 بندے حرام کھا رہے ہیں. یہ زیادتی ہے. اور پھر اس کو یہ شو کروانا کہ یہ بھائی بہت بڑا نیک آدمی ہے, یہ متقی, یعنی یہ 500 لوگ جو دعوت میں آئے ہوئے انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, ان 2 کا زیادہ فکر ہے ایمان کی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کریکٹر آدمی کا سیکھ نہیں ہوگا, جھوٹ دغا وغا سب کر رہا ہوگا, اور گوشت کے معاملے پر ایسا محتاط بنا ہوا ہوگا جیسے پورے امریکہ میں اس سے بڑا کوئی متقی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے, میں نے خود دیکھی ہے. یعنی ایک جگہ میں بیٹھ گیا 2 بندوں کے درمیان, ایک شادی میں, آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, ادھر بھی. اب وہ شادی میں بیٹھ گیا تو میں جس طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ مجھے بولتے تھے حضرت. ان کے چکر میں بھنڈی کھائی پوری دعوت میں ہم نے. بھائی پورا کھال کھا رہا بندہ, نمازی, اہتمام کرنے والا, بھنڈی کھلوا دی انہوں نے پورے کھانے میں. اب کیا ہے کہ ان کا, اچھا جن لوگوں نے مجھے بھنڈی کھلوائی, اسٹوروں پر شراب کے کاروبار ان کے 2 نمبر کے کاروبار سارے وہ کر رہے ہیں, اور سارے کام الٹے سیدھے دھندے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لیکن کیا کر رہے ہیں, یہاں پر ایسے بن رہے ہیں جیسے کوئی پوری دعوت میں یہ 2 بندے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, باقی سارے گناہ گار بیٹھے ہوئے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ شراب اگر آدمی بیچے تو جناب دوسری طرف یہ کہ حرام کھانا شروع کر دے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی اور تمہیں نالج نہیں ہے تو کون ہوتے ہو آپ مفتی بننے والے, کون ہوتے فتویٰ دینے والے؟ جب اللہ نے یار اجازت دے دی ہے, ریلیکسیشن ہے. میں نے آپ کو کہا کہ میرا اپنا ذاتی موقف ہینڈ کٹ کا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ جہاں میجورٹی علماء کی میں اس طرف ہوں. لیکن میں مجھ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا مشین کا تو میں کہتا ہوں بھائی جس اسٹیٹ میں, جس شہر میں ہینڈ کٹ آسانی سے مل جاتا ہے, مسلمان پر لازم ہے ہینڈ کٹ لے. یار جہاں ہینڈ کٹ ملتا ہی نہیں ہے وہاں کیا کرے, مشینی ذبح لے لے. کیونکہ مشینی ذبح پر بھی علماء کی رائے ہے, اور وہ بھی علماء اپنی ذات سے مراد نہیں لیتے, وہ بھی علماء کہاں کوٹ کرتے ہیں, وہ شکار والے مسئلے کو مشین پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دلیل ان کے پاس بھی ہے. تو بطور مجبوری جس اسٹیٹ میں, جس علاقے میں, جس شہر میں, جس ملک میں ہینڈ کٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے, مشین کا ہی اویلیبل ہے, تو وہاں پر علماء کو فتویٰ یہ دینا چاہیے کہ سبزیاں نہ کھاتے رہو, بلکہ مشین والے مسئلے کو کہنا چاہیے کہ ہم شکار والے مسئلے کو اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, اور مشین والے کو بھی یہاں جائز کہیں گے. جیسے ڈیلس ہے, تو ڈیلس سے مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا بھائی یہاں ہینڈ کٹ مل جاتا ہے, ہینڈ کٹ لو. لیکن کچھ اسٹیٹس امریکہ کی ہم مجھ سے زیادہ جانتے, مجھ سے پہلے کے, جہاں نہیں ملتا ہینڈ کٹ, تو وہاں پر جو کیا کریں گے, ہم مشینی پر سختی نہیں دکھائیں گے. اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, لوگ مولویوں سے بھی بدظن ہوتے ہیں. چلو آج تو آپ نے ہینڈ کٹ پر سختی کر لی, لیکن آج سے 10 سال بعد جب آپ کو پتا چکن کتنا زیادہ رائج دنیا میں, ہینڈ کٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے, آج سے 5-10 سال بعد میجورٹی آف علماء کہتے ہیں بھائی مشین والا بھی جائز ہے. تو جن لوگوں نے آج کے دور میں لوگوں کے کھانے پھینکوائے ہوں گے, جس کو اس دور کے اندر دعوتیں لوگوں کی خراب کر دی ہوں گی جن لوگوں نے, اور جن مولویوں نے, وہ بندہ کتنا بدظن ہوگا کہ یار یہ مولویوں کا کوئی دین ایمان ہے کہ نہیں ہے. پہلے 10 سال پہلے ایک چیز کو حرام کرتے, ہمارے کھانے پھینکوا دیے, ہماری دعوتوں کے اندر ہمیں ذلیل کر دیا, اور 10 سال بعد آپ سب کہہ رہے ہیں جائز ہوگی. تو کیا ہوگا پھر؟ وہ مولوی سے بدظن نہیں ہوگا, دین سے بدظن ہوگا. تو جو چیز یار قرآن نے حلال کی ہے اس کو حلال مانو, جو قرآن نے حرام کی ہے وہ حرام ہے. لیکن جہاں پر اگر قرآن و حدیث میں کوئی پہلو نکلتا ہے تو وہاں سختی نہ دکھاؤ. آپ کا دل نہیں مانتا, آپ ہینڈ کٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہم بھی ہینڈ کٹ ہی کھاتے ہیں. لیکن جہاں ریلیکسیشن ہے دین میں وہاں ریلیکسیشن رہنے دو, وہاں سختی ایکسٹریمزم نہ دکھاؤ. اس سے ہمارا دین یہ ہوگا نئی نسل کے لیے کہ یار دین تو ہمیں سانس بھی لینے نہیں دے رہا, اسلام پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یعنی اسلام پر چلو گے تو دنیا سے بالکل ہٹ جاؤ گے. حالانکہ اسلام پر چلنا جتنا آسان ہے, اسلام جتنی ریلیکسیشن دیتا ہے, اسلام جتنی فلیکسیبلٹی دیتا ہے, کوئی دین دنیا کا اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی ریلیکسیشن نہیں دیتا ہے.
تو کہنے کا مقصد کیا ہوا، آج آپ نے سمجھا، اگلی آیت میں کل ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، حالانکہ ذہن تو یہ تھا کہ آج ہی پڑھوں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے کسی بھی جانور پر، چاہے وہ شکار کے لیے چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ تیر ہے۔ یہاں پر علامہ سعیدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، جیسے کل میں نے کہا تھا بندوق کا مسئلہ، علامہ سعیدی نے لکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بندوق سے اگر شکار کیا جائے تو وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ پھر علامہ سعیدی نے بڑی ٹیکنیکل بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، ان کی قبر پر اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے اندر گلیل سے ایک بندوق کی گولی ماری جاتی تھی، گولی ہوتی تھی، اور وہ ہوتی تھی مٹی کی گولی، اور گلیل سے ماری جاتی تھی جو کہ جانور پر لگتی تھی، جانور اس کی چوٹ سے مرتا تھا۔ اور جن فقہاء نے یہ گولی والا مسئلہ لکھا ہے وہ سب ہیں 8ویں صدی سے پہلے کے لوگ۔ اور بندوق کی جو بارود والی بلٹ ہے یہ تو ایجاد ہوئی ہے 8ویں صدی میں، مسلمانوں تک پہنچی ہے، رائج ہوئی ہے 10ویں صدی میں، تو اس کے مسائل اٹھے ہیں علماء کے درمیان 12ویں صدی میں۔ تو جو 8ویں صدی سے پہلے گولی ہے وہ گلیل کی گولی ہے، کس کی بنی تھی؟ مٹی کی۔ تو جو گلیل کی مٹی والی گولی ہوتی تھی اس پر علماء نے اس زمانے میں کہا تھا کہ بھائی وہ اگر جانور کو لگے گی گلیل سے، تو گلیل سے لگنے والی وہ مٹی کی گولی اگر لگے گی تو اس وجہ سے جانور اس کی چوٹ کی وجہ سے ہلاک ہوگا، تو قرآن نے کہا کہ وہ مردار حرام ہے، جو کل ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن 8ویں صدی کے اندر یہ جو بارود والی آئی گولی، یہ جو آج کل 9mm وغیرہ جو ملتی ہیں، یہ بلٹ جو ہوتی ہے یہ جانور میں گھستی ہے اور چیر پھاڑ کر دیتی ہے اندر۔ یہ مٹی کی گولی نہیں ہے کہ لگے گی اور اس کی چوٹ سے یا اس کے درد سے یا اس کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے، بلکہ وہ فرمایا وہ گھستی ہے اور اندر گھس کر پھاڑ دیتی ہے۔ تو وہی کام کرتی ہے جو تیر کرتا ہے۔ تیر بھی کیا کرے گا، گھسے گا یا تو آر پار ہو جائے گا، یا تیر گھس کر کیا کرے گا، پھاڑ دے گا اور خون باہر آ جائے گا۔ بلٹ بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر میری تحقیق یہ ہے، انہوں نے پھر لکھا کہ صدر الشریعہ نے بھی مسئلہ یہ لکھا کہ گولی کا شکار جائز نہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ مفتی شفیع دیوبندی جو کہ تقی عثمانی کے والد ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ گولی کا شکار جائز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں جو علماء ہیں انہوں نے گولی کے شکار کو جائز اس لیے نہیں کہا کیونکہ ان سب کے پاس ریفرنس کون سا ہے، وہ ریفرنس ہے 8ویں صدی سے پہلے کون سی گولی کا، مٹی والی گولی کا۔ تو علامہ سعیدی کہتے ہیں جب آئی یہ والی گولی 8ویں صدی میں اور پھر 12ویں صدی میں مسئلہ اٹھا ہے، اور اس دور کے اندر وہ کہتے ہیں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ فتویٰ اس چیز پر دوں جس میں امت کے لیے آسانی ہو۔ تو اس دور میں تیروں کا دور نہیں، اگر کوئی شکاری شکار پر جائے گا تو تیر کمان ساتھ لے کر نہیں جائے گا، بلکہ کیا لے کے جائے گا، ریپیٹر ساتھ لے کے جائے گا یا کوئی پسٹل وغیرہ ہی لے کے جائے گا۔ آج کل تیر سے کون شکار کرے گا؟ تو کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ وہ جو بلٹ کی بات ہے وہ بلٹ تھی مٹی کی، یہ بلٹ ہے، اور یہ بلٹ وہی کام کر رہی ہے جو کام کرتی ہے تیر کام کرتا ہے، یا پھر ایک ایسا آلہ کام کرتا ہے جس کی جو کہ چیر پھاڑ کرنے والا ہو۔ تو اس وجہ سے بلٹ کا شکار کرنا بھی جائز ہے، حرام کہنا اس کو درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ لگا، لیکن گولی چلانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ ہی۔ لیکن بندے کو گولی چلاتے ہوئے نہیں، جانور کو گولی چلاتے ہوئے، ایسا نہیں بندہ مارا بسم اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر جانور پر شکار اب شکار کرنا کیسا، قاضی اعظم نے کہا شکار کرنا اگر اس لیے کہ شکار کریں گے اس کا گوشت بیچیں گے جائز، شکار کرنا اس لیے کہ جانور ماریں گے اس کا گوشت کھائیں گے جائز۔ فرمایا اگر شکار اس لیے کہ نہیں حلال بھی نہیں کریں گے اس کو، اور جو ہے وہ صرف شوقیہ شکار کرنا، فرمایا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ایک جان کو جو اللہ نے پیدا کی ہے، جو جنگل کا حسن ہے، آپ اس کو مار رہے ہیں۔ کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا، صرف اپنی شوق کے لیے گولیاں چلانے کا آپ کو شوق ہے، بس آپ کو پتہ کان بندے آپ مار نہیں سکتے، دل میں تو تمنا بندہ مارنے کی، تو آپ نے کہا چلو جنگل میں چلو کچھ گولیاں خالی کر کے آؤ تاکہ فرسٹریشن دور ہو، بندہ نہیں مارو جانور مار دو، تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک جان ہے وہ بھی، اس جان کو ضائع نہیں کرنا، جان کو وہ ضائع کرنا تو کہیں نہ کہیں فائدے میں لینا ہے اسے، یعنی کہیں نہ کہیں اسے استعمال کر رہے ہیں، یا تو بیچ دینا ہے اس کو، یا پھر جو شکار کر رہے ہیں وہ شکار کر کے جانور کو کھا لینا ہے اگر وہ حلال جانور ہے تو۔ اللہ بریانی وغیرہ بنا لیں، قورمہ وغیرہ بنا لیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں آپ۔ تو عرض کر رہا تھا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ تعالیٰ
جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو پتہ چلا شکار جائز ہے، جانور پالنا جائز ہے، جانور شکار کے لیے ہو تو پالنا جائز ہے، اور ہر چیز پر پہلے نام کس کا ہو؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ شکار کا جانور ہے یا عام جانور ہے، کاٹتے ہوئے نام لیا جائے گا اللہ کا۔ اور دوسری چیز جو اہم پتہ چلی، کسی کی دعوت میں جائیے، اگر وہ مسلمان ہے، دعوت اس نے کی ہے، آپ کے پاس لے آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یار کم از کم حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر ہے، تو اس سے پوچھیے نہیں، کہا کہ یہ اگر ڈاؤٹ بھی دل میں شک بھی آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے اپنے کو؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ جا کر دیہاتیوں سے پوچھ کے آؤ، یا ابھی میں دیہاتیوں کو بلاتا ہوں پوچھتا ہوں بھائی تم نے اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ حالانکہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں حضور نئے نئے ایمان لائے ہیں، دیہاتی ہیں، نالج بھی اتنی نہیں ہے، پتہ نہیں لیتے ہوں گے اللہ کا نام کہ نہیں لیتے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ حضور کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان سے آپ کو گمان کا رکھنا ہے حلال کا، نہ کہ حرام کا، حسن ظن رکھنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔